فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کورس کا آج سبق نمبر 12 ہے. آج کے سبق میں ہم تیمم کے احکام کے متعلق پڑھیں گے کہ تیمم کسے کہتے ہیں اور تیمم کب کرنا جائز ہوتا ہے اور تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور تیمم کے شرائط کیا ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے غسل کے احکام کو پڑھا تھا اور اس سے پہلے ہم نے وضو کے احکام کو پڑھا ہے. ہم نے بات پڑھی ہے کہ وضو اور غسل یہ پانی کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی وضو اور غسل کے ذریعے جو طہارت اور پاکی حاصل کی جاتی ہے تو پانی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اور وضو اور غسل کے لیے وضو اور غسل کی ضرورت ہو مگر پانی موجود نہ ہو تو اس وقت مٹی کے ذریعے تیمم کیا جاتا ہے. تیمم کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. ترجمہ: اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجا سے آیا ہو یعنی پیشاب اور پاخانہ کر کے آیا ہو یا تم نے بیویوں کو چھوا ہو ان کے قریب ہوئے ہو یعنی ان سے ہم بستری کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی پاک زمین سے پاک مٹی سے طہارت حاصل کر لیا کرو، یعنی اس طرح کے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین. کہ ترجمہ کہ پاک مٹی مسلمانوں کے لیے طہارت کا ذریعہ، پاکی کا ذریعہ ہے، چاہے اسے مسلسل 10 سال تک پانی نہ ملے. اب سوال یہ ہے کہ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تو تیمم کے اصلی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور شرعاً تیمم کی تعریف یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں کا پاک مٹی سے مسح کرنا اور مسح کر کے طہارت حاصل کرنا. تیمم اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے زمین پاک کر دی گئی ہے. تیمم کے 2 فرائض ہیں. نمبر 1 تمام چہرے کا مسح کرنا. نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا. وضو میں 4 فرائض ہیں مگر تیمم کے 2 ہی فرائض ہے. ان 2 فریضوں کا ادا کرنا ضروری ہے. سر کا مسح اور پیروں کا مسح وہ تیمم کے اندر نہیں ہے. تیمم کی سنت ہے. تیمم میں ان چند باتوں کا اہتمام کرنا مسنون ہے. نمبر 1 شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. نمبر 2 ترتیب کا خیال رکھنا، چنانچہ پہلے سر کا مسح کرنا، پھر دائیں ہاتھ کا مسح کرنا، پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا. نمبر 3 چہرے اور ہاتھوں کے مسح کے درمیان کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی دوسرا کام نہ کرے جس کا تعلق اس مسح سے نہ ہو، مثلا کھانا پینا، سلام دعا وغیرہ. نمبر 4 مٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے کرنا، آگے پیچھے حرکت دینا. نمبر 5 مٹی سے ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو جھٹک لینا. اور نمبر 6 ہے مٹی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کھلے رکھنا. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟
تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ جس آدمی کا تیمم کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنی کونیوں تک ہاتھوں کو کھلا کرے، کپڑے وغیرہ کو چڑھا لے اور اس تیمم کے ذریعے نماز کے جائز ہونے کی نیت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کو پاک مٹی پر رکھے اور ہتھیلیاں اس انداز میں رکھے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی میں آگے پیچھے حرکت دے، پھر ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو جھاڑ لے یعنی جھٹک لے، یعنی دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے سے ٹکرائے اور دونوں ہاتھوں کے ذریعے اپنے چہرے کا اس طرح مسح کرے کہ چہرے کی کوئی جگہ ہاتھ پھیرنے سے باقی نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر رکھے اور وہی عمل کرے جو پہلی مرتبہ کیا تھا۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اپنے دائیں بازو کا کونی سمیت مسح کرے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اپنے بائیں بازو کا کونی سمیت مسح کرے۔ مسح کرنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ ان اعضاء میں سے کوئی جگہ مسح سے باقی نہ رہے، اور اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اسے اتار لے، اور اگر عورت نے چوڑی یا کنگن وغیرہ پہنے ہوئے تو انہیں اچھی طرح ہلا لے تاکہ مسح سے کوئی جگہ خالی نہ بچے۔ یہ عمل کرنے سے اس کا تیمم مکمل ہو گیا۔ اب جو چاہے فرض پڑھے یا نفل پڑھے، غرض اس تیمم سے ہر قسم کی عبادت جائز ہے، مگر تیمم کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہے۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرائط ہے، 8 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو تیمم صحیح نہیں ہوتا۔ ان کی تفصیل یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کے بغیر تیمم صحیح نہیں ہوتا۔ تیمم کے ذریعے اب نیت کے ذریعے تیمم صحیح نہیں ہوتا۔ تو نیت کی حقیقت ہے دل کا پختہ کر لینا، دل کا جما لینا کسی کام پر، اور نیت کا وقت وہ ہے جب کہ اپنا ہاتھ اس چیز پر مارے جس سے تیمم کر رہا ہے۔ اور نیت کے صحیح ہونے کے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 اسلام، یعنی کافر اگر تیمم کرے تو اس کا تیمم صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 2 تمیز، یعنی عقل مند ہونا، لہذا پاگل، مجنون یا نابالغ بچہ جسے عقل نہیں ہے وہ تیمم کرے تو اس کا تیمم صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ نیت کا اہل نہیں ہے۔ اور نمبر 3 ہے وہ چیز کا علم جس کی نیت کر رہا ہے۔ اب تیمم کے ذریعے نماز کے صحیح ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ تیمم کرنے والا شخص 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کی نیت کرے، یعنی 3 باتوں میں سے کسی ایک کی نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر 3 باتوں میں کسی ایک کی نیت ہے تو تیمم صحیح ہوگا ورنہ تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ وہ 3 باتیں ہیں، نمبر 1 پاکی کی نیت کرے، یعنی حدث سے پاک ہونے کی نیت کرے۔ نمبر 2 نماز کے جائز ہونے کی نیت، یعنی تیمم کے لیے نماز کے اپنے جائز کرنے کی نیت کر لے۔ اور نمبر 3 کسی ایسی عبادت کی نیت ہو کسی ایسی عبادت کی نیت ہو جو مقصود ہو اور پاکی کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہو۔ نمبر 1 پاکی کی نیت۔ نمبر 2 نماز کے جائز ہونے کی نیت۔ نمبر 3 یا کسی ایسی بات کی نیت ہو جو مقصود ہو اور پاکی کے بغیر صحیح نہ ہوتی ہو۔ چنانچہ جس نے فقط تیمم کا ارادہ کیا تھا یا قرآن شریف پڑھنے کے لیے تیمم کیا تھا اور وہ جنب بھی نہیں تھا تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔
تیمم کی چند صورتیں ہے، یا تو ایسے افعال کے لیے تیمم کیا جائے جن کے لیے وضو فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، مثلا قرآن شریف کا زبانی پڑھنا، سلام، اذان یا سلام کا جواب دینا یا تصحیح پڑھنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تیمم کسی ایسے کام کے لیے کیا جائے جس کے لیے اگرچہ وضو ضروری ہے مگر وہ کام عبادت مقصودہ نہیں ہے، مثلا قرآن شریف کا چھونا۔ تو ان دونوں قسم کے کاموں کے لیے اگر تیمم کیا گیا تو اس تیمم سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ نماز صرف اس تیمم سے جائز ہے جن میں سے تینوں باتوں میں جو کہ ایک بات پائی جائے۔ اب تیسری شرط کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ ایسی عبادت کی نیت ہو جو مقصود ہو۔ تو مقصود عبادت وہ ہے جو بذات خود فرض ہو، کسی دوسری عبادت کے ضمن میں تابع ہو کر فرض نہ ہو۔ مثلا نماز عبادت مقصودہ ہے، خود میں عبادت مقصود ہے، اور قرآن شریف کا چھونا باوضو اور غسل تیمم وغیرہ۔ تو اس لیے عبادت ہے کہ نماز فرض ہے یا تلاوت قرآن پاک کسی شخص نے اذان اور اقامت کی نیت سے تیمم کیا اور تو اس سے نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اذان اور اقامت بھی کوئی اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے ذریعہ ہے، نماز کے ضمن میں عبادت ہے، خود مقصود عبادت نہیں ہے، مستقل عبادت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کریم کے لیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم سے بھی نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ تلاوت اگرچہ عبادت مقصودہ ہے مگر یہ وضو کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ دوسری شرط تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرائط میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا عذر پایا جائے جس کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1، تو ان عذر کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر 1، پانی کا دور ہونا۔ تو پانی کتنا دور ہو؟ پانی قریب میں نہ ہو، پانی دور ہو تو پانی 1 میل سے زیادہ دور ہو تو 1 میل کی مقدار ہے پانی 1 کلومیٹر 828 میٹر کے برابر یا اس سے زیادہ دور ہو تو جب تیمم کرنا ایسا عذر ہو تو تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ دوسرا عذر ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور تیسرا عذر ہے کہ ایسی سردی کا ہونا کہ جس کی صورت میں وضو کرے گا تو عضو کے تلف ہو جانے، شل ہو جانے یا لقوہ پڑ جانے کا خوف ہو۔ اور چوتھا عذر ہے کہ پانی اس قدر تھوڑا ہو کہ اگر اسے وضو میں استعمال کرے گا تو خود یا کسی دوسرے شخص کے پیاسا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ پانچواں عذر ہے کہ آدمی کے پاس پانی موجود ہو لیکن اس پانی کے حاصل کرنے کی قدرت نہ ہو، مثلا قریب میں پانی کا کنواں ہے لیکن کنویں پہ ڈول یا رسی موجود نہیں ہے، یا موٹر کی صورت میں بجلی غائب ہے اور بجلی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور نماز کے وقت کا نکل رہا ہو۔ اور نمبر 6 ہے کہ پانی کے پاس میں کوئی خوف ہو کہ اسے کسی دشمن کا خوف ہو جو اس کے پانی تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہو، خواہ وہ دشمن انسان ہو یا کوئی درندہ ہو۔ اور 7واں عذر ہے اگر کسی شخص کا غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہو گیا
تو عید کی نماز یا نماز جنازہ نکل جائیں گی تو ایسے شخص کے لیے وضو چھوڑ کر تیمم کی اجازت ہے، تاکہ وہ تیمم کر کے جلدی سے ان نمازوں میں مل جائے، کیونکہ ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ یہ رخصت ان نمازوں کے لیے ہے جن کی قضا نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کسی شخص کا یہ غالب گمان ہو کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہوتا ہے تو فرض نماز کے وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے، یا وضو میں مشغولی کی صورت میں نماز جمعہ ختم ہو جائیں گی، تو اس شخص کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز کی قضا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے چھوٹ جانے کی صورت میں اس کے عوض شریعت نے ظہر کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ تو دوسری شرط ہے تیمم کے صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط ہے کہ ایسے عذر کا ہونا جس کے ہونے سے تیمم جائز ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے۔ ان عذر کے اندر ہم نے 7 عذروں کو بیان کیا ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے تیسری شرط ہے کہ تیمم کسی ایسی پاک چیز سے کیا جائے جو زمین ہی کی جنس سے ہو، جیسے مٹی، ریت، پتھر، گچ، چونا، سرما وغیرہ۔ اور جو چیزیں مٹی کی قسم سے نہ ہو اس پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، جیسے سونا، چاندی، گیہوں، لکڑی، کپڑا، اناج وغیرہ۔ ہاں البتہ ان چیزوں پر مٹی اور گرد غبار لگا ہوا ہو تو اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر گاڑی کی وغیرہ کی سیٹ یا فرنیچر پر مٹی لگی ہوئی ہو تو اس صورت میں سیٹ پر ہاتھ رکھ مار کر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک ضابطہ سمجھے کہ ہم یہ کیسے پتہ لگائیں کہ یہ چیز مٹی کی جنس سے ہے یا یہ چیز مٹی کی قسم سے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو چیزیں جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے اور مٹی سے مل جانے سے نہ گلے، تو ایسی چیزیں مٹی کی جنس میں داخل ہے، جیسے ریت، پتھر وغیرہ، خواہ وہ پتھر صاف ستھرا کیوں نہ ہو۔ اور جو چیزیں جلانے سے جل جائے یا پگھلانے سے پگھل جائے اور مٹی میں ملنے کی صورت میں گل جائے تو یہ چیزیں مٹی کی جنس میں داخل نہیں ہے، ان پر تیمم جائز نہیں ہے، جیسے لوہا، سونا، چاندی، کپڑا، کاغذ، لکڑی وغیرہ۔ اور تیمم کے صحیح ہونے کے لیے چوتھی شرط ہے مکمل چہرے اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت اس طرح مسح کرنا کہ کوئی جگہ مسح سے نہ رہ جائے۔ اور پانچویں شرط ہے مسح میں اپنا پورا ہاتھ یا ہاتھ کا اکثر حصہ استعمال کرنا۔ لہذا اگر کسی نے اپنی 2 انگلیوں سے مسح کیا پھر دوبارہ 2 انگلیوں سے مسح کیا یہاں تک کہ اعضائے مطلوبہ میں سے کوئی جگہ مسح سے نہیں بچی تب بھی وہ تیمم نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نے ہاتھ کا اکثر حصہ استعمال کرنے کے بجائے فقط انگلیوں سے 2 یا 3 انگلیوں سے 3 انگلیوں سے مسح کیا، اس طور پر کہ انگلیاں زمین پر رکھی، حرکت دی، پھر ان انگلیوں سے چہرے کا اور ہاتھوں کا مسح کیا، تو اس شخص کا تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ اور تیمم کے صحیح ہونے کے لیے چھٹی شرط ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کا یعنی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کا زمین پر 2 بار مارنا، خواہ دونوں ضربیں ایک ہی جگہ کیوں نہ ہو، پہلی ضرب چہرے کے لیے اور دوسری ضرب اپنے دونوں ہاتھوں کے لیے۔ یعنی پہلا ہاتھ زمین پر مارا جائے پہلی مرتبہ تو اس کو چہرے پر ملے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ مارے تو ہاتھوں پر ملے کونیوں تک۔ اور 7ویں شرط ہے کہ مسح کے درمیان کھال پر جلد پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو جس کی وجہ سے جلد پر مسح نہ ہوتا ہو، جیسے موم، چربی، ناخن پالش یا رنگ پینٹ وغیرہ۔ لہذا مسح کرنے سے پہلے ایسی چیزوں کو کھال سے اتار لینا، جلد سے اتار لینا ضروری ہے، ورنہ مسح نہیں ہوگا۔ اور 8ویں شرط ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے جو تیمم کے صحیح ہونے میں مانع اور رکاوٹ ہو،
جیسے عورت کو حیض و نفاس آ جانا یا حدث لاحق ہو جانا، یا لہذا اگر کوئی عورت حائضہ یا نفاس والی ہے تو اس حال میں اس کا تیمم صحیح نہیں ہوتا۔ اب چند متفرق مسئلوں کو سمجھیں۔ جس طرح مجبوری کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کرنا جائز ہے، اسی طرح مجبوری کی وجہ سے غسل کی جگہ بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی جو عورت حیض و نفاس سے پاک ہوئی ہو اور اس کو کوئی ایسی مجبوری اور عذر پیش ہو جن کا بیان دوسری شرط کے بیان میں گزر چکا ہے، تو اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ کسی کو غسل کی حاجت ہو اور وضو بھی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے، یعنی وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے، وضو اور غسل کے لیے الگ الگ تیمم کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے وضو کے لیے تیمم کیا ہے، وضو کرنے کی مقدار پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی آدمی نے غسل کا تیمم کیا ہے اور غسل کرنے کی مقدار پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اس سے کم پانی ملا، خواہ وضو کے لیے کافی ہو، تو غسل کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھ پر آندھی وغیرہ کی وجہ سے گرد و غبار لگ گیا اور اس نے تیمم کی نیت سے مسح کر لیا تو تیمم صحیح ہو جائے گا۔ اگر قریب ہی پانی موجود ہو مگر پانی حاصل کرنے کی صورت میں ریل گاڑی یا جہاز وغیرہ کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو اور خود ریل گاڑی میں پانی موجود نہ ہو تو اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اور جس شخص کو یہ امید ہو کہ اس کو نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے پانی مل جائے گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ تیمم کو نماز کے آخری وقت کے لیے مؤخر کر دے، تیمم کو آخر وقت میں کرے۔ جس شخص کے پاس تھوڑا پانی موجود ہو کہ یا تو وہ آٹا گون سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ پانی کو آٹا گوننے میں استعمال کرے اور نماز کے لیے تیمم کرے۔ اور اگر کسی کے پاس اتنا پانی ہو کہ وہ شوربہ بنا سکتا ہے، سالن بنا سکتا ہے یا وضو کر سکتا ہے تو یہ شخص سالن نہ بنائے بلکہ نماز کے لیے اس پانی کو وضو میں استعمال کرے۔ اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں ہے کہ اس کے دوسرے ساتھیوں کے پاس پانی موجود ہے، خود اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور اس کے دوسرے ساتھی بخیل نہیں ہے تو اس کے لیے اس پر وضو کے لیے پانی مانگنا واجب ہے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کے باشندے پانی دینے میں بخل سے کام لیتے ہو تو اس پر پانی مانگنا واجب نہیں ہے، بغیر پانی مانگے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کسی شخص کے بدن اور کپڑے ناپاک ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے تو یہ شخص بدن اور کپڑا دھو لے اور وضو کی جگہ تیمم کرے۔